جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج ہمارا موضوع نہایت دلچسپ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ عشق رسول کا اگر ہم کوئی پروگرام کریں، کوئی سلسلہ کریں یا داستان عشق رسول، اس موضوع کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا موضوع ہے سوز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، آپ کا تعارف، آپ کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق، اسلام کی خاطر آپ کی قربانیاں اور مصائب و آلام کو برداشت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ آپ کا پیارا انداز، اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا، ہمارے ساتھ آپ رہیں گے، محبت رسول میں اضافہ بھی ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ مبلغین ہوتے ہیں، محمد منعیم اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں، غلام محی الدین اتاری مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق صادق ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی اور بہت زیادہ تکالیف کو برداشت کیا۔ ایک بڑا ہی یوں کہیے کہ سوز و گداز والا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی اندر گیا ہے۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے معبودان باطل کے حوالے سے ایک کام کیا جو قریش کو ناگوار گزرا۔ جب قریش کو یہ پتہ چلا اور وہ آپ کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بچ کر نکل گئے اور اپنے مالک جن کے آپ غلام تھے عبداللہ بن جدعان، اس کے پاس آپ نے جا کر پناہ لے لی۔ جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو قریش بھی پیچھا کرتے کرتے آئے اور عبداللہ بن جدعان کو انہوں نے آواز دی اور کہا کہ کیا تو بددین ہو گیا ہے، تو گمراہ ہو گیا، تو نے دین کو پھیر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اب تمہاری اس بات پر مجھے 100 اونٹنیاں اپنے معبودان باطل پر قربان کرنی پڑے گی۔ پھر قریش نے کہا کہ تمہارا یہ جو غلام جس کو تم نے پناہ دے رکھی ہے، اس نے معبودان باطل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے ایک دوسرے غلام سے جس کے ذمے یہ تھے پوچھا، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ اور تم جو اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہو کرو، میں تمہیں اس معاملے میں روک ٹوک نہیں کروں گا۔ چنانچہ قریش میں سے ابو جہل اور امیہ بن خلف وہ آگے بڑھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے لیا اور آپ کو بطحا کی تپتی ہوئی ریت پر کھینچتے ہوئے لائے اور ان کے دونوں بازوؤں پر چکی رکھ دی اور انہیں یہ کہتے جاتے تھے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائے اس سے مرتد ہو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پر ہیں، آپ کے ہاتھوں پر چکیوں کا وزن ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ دوں۔ اور آپ نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ وہ لوگ آپ کو مسلسل یہ تکلیف دیتے رہے اور ایک عرصہ آپ کے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے آپ کو آزاد کروایا اور پھر آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیے، انہوں نے نبی کریم کی محبت میں تکلیف کو برداشت کیا، اسلام کی محبت میں تکلیف کو برداشت کیا۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، عشق رسول کی جب بات آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یقیناً سوز بلال مل جانا، عشق بلالی مل جانا، یہ بڑے کمال والے لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں، جاہو جلال دو نہیں مال و ملال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے، آخر تک پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں ہمارے منیم بھائی کی طرف۔ منیم بھائی، تذکرہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا نام ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک داستان ہے۔ آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، مگر آپ کے نام اور نسب اور اس حوالے سے جو تعارف پیش کیا جاتا ہے اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ محسن بھائی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نام ہی ایسا ہے کہ جب بھی آپ کا نام جو ہے وہ زبان پر آتا ہے، ساتھ میں عشق رسول کے جو سارے واقعات ہیں وہ بھی ذہن میں گھوم جاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے اور کس انداز میں آقا علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جب پڑھا جائے نا، جہاں پر آپ کا تعارف وغیرہ لکھا ہے، اور وہیں پر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے وقت یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اسلام کیسا حقانیت والا مذہب ہے اور کیسا حق مذہب ہے کہ اسلام کے اندر گورے کالے کا معیار نہیں رکھا گیا، اعلیٰ اور ادنا کا معیار اس اعتبار سے نہیں رکھا گیا کہ اس کا نسب اعلیٰ ہے، یہ جو ہے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے لہذا اس کا جو ہے منصب اعلیٰ ہوگا۔ نہیں، اسلام کے اندر دیکھیں جو عزتیں ملی ہیں نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو عزتیں ملی ہیں وہ اسلام کے صدقے میں ملی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ بھی گورا نہیں ہے اور ذات کے بھی عربی نہیں ہے، اجمی ہے، اور ایک طرف آپ ابو لہب کو دیکھ لیں، اس کا رنگ بھی گورا ہے اور ذات کا بھی وہ عربی ہے اور اس کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ابو لہب کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جب ایک مرد مومن ابو لہب کا نام لیتا ہے تو اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ نہیں لیا جاتا، ماتھے پر شکن آ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں آقا کے نام پہ قربان کر دی ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو بڑی بلندیوں کے ساتھ آتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر تعارف کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے والد کا نام رباح تھا، آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا، آپ کا نام بلال تھا، اور آپ قبیلہ بنو جمحہ اس کے آپ غلام تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی کنیت کے حوالے سے علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر لکھا کہ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الکریم بھی ہے، ابو عبد الرحمن بھی ہے، اور ابو عمرو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیتیں ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو القابات ہیں ان میں سے جو ہے وہ ایک جو مشہور لقب ہے وہ جو آقا علیہ السلام نے خود ان کو عطا فرمایا ہے وہ ہے سید المؤذنین۔ سید المؤذنین، مؤذنین کے سردار، قیامت تک آنے والے مؤذنوں کے سب مؤذنین کے سردار ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال ایک اچھے انسان ہیں اور سارے مؤذنین کے سردار بلال ہیں۔ ان کی شان کو خود آقا علیہ السلام نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے، آپ بڑے صاحب علم و حکمت تھے، تنہائی میں عبادت کرنے والے تھے، آقا علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے والے تھے، آقا علیہ السلام کے خازن تھے، خزانچی تھے، آقا علیہ السلام کا جو گھر کے کام ہوا کرتے تھے وہ بھی آپ کیا کرتے تھے، باہر کے کام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ شرف آپ کو ملا ہے۔ اگر کوئی حاجت مند بھی آتا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آقا خود فرمایا کرتے تھے بلال اس کی حاجت کو پورا کر دو، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو میرے نام پر کسی سے قرضہ لے کر اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ تو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا تھا کہ قرض لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، مال خرچ کرنے پر آپ کو مامور کیا ہوا ہے، اور نبی پاک کو نماز کا بتانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوا کرتے تھے، یعنی ہر کام کے اندر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش رکھا۔ یہاں پر یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ جہاں پر غلاموں کو اس دور کے اندر کوئی وقت نہیں دی جاتی تھی، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جاہ و جلال
بلال دیا ہے تو اسلام میں دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے، انداز سے، کردار سے بتایا کہ غلاموں کی شان یہ ہے، غلاموں کا مقام یہ۔ جب غلام آئے حضرت بلال حبشی کو، جب جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے تھے، آزاد کروا کے آئے تھے، آقا علیہ السلام اٹھے اور بلال حبشی کو سینے سے لگا لیا۔ یعنی کہاں وہ دور کہ ایک آقا غلام کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا تھا، سینے سے لگا رہے، تو غلام ہے میں آقا ہوں، تو غلام ہے میرے قریب نہ آ، میرے جو ہے کپڑوں کو بھی ہاتھ نہ لگا، میری چیزوں کو بھی ہاتھ نہ لگا۔ وہ دور تھا، اس دور میں آقا علیہ السلام نے غلاموں کو سینے سے لگا کے بتا دیا کہ اسلام کے اندر اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غلام ہے تو یہ آزاد ہے، یہاں پر جو معیار ہے وہ زہد و تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی پیاری بات۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پھر یہاں پر غلاموں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے اہل عرب کہ ان کو بات بات پر مارنا، ظلم و ستم کرنا، اور پھر بطور خاص جو حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے نا، حبشی غلام، یعنی اہل عرب جو ہے ان کے ساتھ اتنی حقارت بھرا انداز اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف منہ کر کے تھوکنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تحقیر اور حقارت کا انداز تھا۔ لیکن جب یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور حبشہ سے تعلق ہے، یہ غلام تھے، یہ غلام ابن غلام تھے، تو جب اسلام لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن گئے، عاشق رسول بن گئے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو خالص عربی ہیں وہ کہتے تھے سیدنا بلال، یہ بلال ہمارے سردار ہیں۔ یہ ہے اسلام کی کہانی۔ اچھا، یہاں آپ اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ غلام ہیں، آپ کے والد بھی غلام تھے، آپ اسلام لے کر آئے اور آج یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف مائل ہوئے؟ اس میں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 افراد میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، سبحان اللہ، اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عمار اور آپ کے والد حضرت یاسر، یہ 6 افراد تھے، اور ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقین ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقین 4 ہیں، یعنی جو ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں اور سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں سابق عرب ہوں، اللہ، حضور تو ایمان دینے والے ہیں، حضور کے صدقے ایمان ملا۔ اور فرمایا کہ بلال سابق حبشہ ہیں، کہ حبشہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ سابق روم ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ سابق فارس ہیں۔ یعنی یہ 4 افراد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اور اپنے ان 3 جانشین صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ حالت غلامی میں تھے، تو آپ کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے، صحیح، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے، جاہ و جلال سے، حسن و جمال سے بے حد متاثر ہو گئے تھے، اور پھر محبت دل میں گھر کر گئی تھی۔ جی بالکل، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ فوراً اسلام میں داخل ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب چونکہ کفار مکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی مسلمان ہو، اور وہ خاص طور پہ غلام، بالخصوص غلام جو ان کے ماتحت تھے، تو وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام تھے، جو کہ بدبخت تھا، کافر تھا، اس کے آپ غلام تھے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان پر ایمان لے کر آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اختیار کر لیا ہے، تو اب اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا، اور پھر وہی ظلم و ستم کی جو ایک لمبی داستان ہے، پہلے تو قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر جیسے جیسے دن گزرتا جاتا اس کا امیہ بن خلف کا جو ہے ظلم بڑھتا جاتا۔ جب بالکل چلچلاتی دھوپ ہوتی اور سورج بالکل سر پر ہوتا، گرمی کے عالم میں، اور عرب کی گرمی تو بہت مشہور ہے، تو تپتی ہوئی ریت پر آپ کو ننگے بدن، ننگے جسم لٹا دیا جاتا، اور سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے، ہاتھوں پر چکی رکھ دی جاتی، اور یہی نہیں پھر کوڑے برسائے جاتے، اور یہ بدبخت جو ہے سب کے سامنے سرے بازار میں چوک پر کوڑے برساتا اور کہتا کہ اسلام سے پھر جا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے، احد احد احد، اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ کہتے کہتے آپ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں قبول اسلام سے پہلے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا اور وہاں جو ہے طواف کی غرض سے میں مکہ مکرمہ گیا، تو وہاں دیکھا کہ امیہ بن خلف جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالے ہوئے، اور ایک لمبی رسی ہے، اور بہت سارے بچے اس رسی کو بڑی
बुरी तरह खींच रहे हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले में फंदा लगता और आपकी जो है सांस घुटती और आप बेहोशी के आलम में चले जाते और ये कहते कहते आप बेहोश हो जाते, अहद अहद अहद। यानी उस तकलीफ में भी वो अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत की गवाही देते रहे। बिल्कुल। नबी पाक के चेहरा ज़ेबा पर जो उनकी निगाहें फिदा हुई और दिल में वो जो मोहब्बत घर कर गए मदीने चलने के नाज़रीन, वो जो अरब की तपती हुई रेत की जो तकलीफ है, जो कोड़ों की तकलीफ है, जो पत्थरों की तकलीफ है, जो घसीटने की तकलीफ है, यूँ कहिए वो इश्क रसूल के मज़े में वो उन तकलीफ को जो है वो बर्दाश्त कर गए, क्योंकि उनके दिल पर इश्क रसूल का गलबा था। इसीलिए तो वो इमामुल आशिकीन भी कहलाते हैं। आपकी ज़ात और आपके इश्क पर मज़ीद हम बात करेंगे। हमें ये गौर करना चाहिए कि हम भी इश्क रसूल का दावा करते हैं, तकलीफ पर हमारी कैफियत क्या होती है। मज़ीद इंशाल्लाह बात करें। कुछ कॉल्स हमारे साथ हैं, कुछ कॉल दीजिएगा। आपके प्रोग्राम का मौजू है सोज़ बिलाल। पूछना यह है सोज़ का क्या मतलब है और ये कहाँ से और कैसे हासिल होता है? हज़रत सोज़ का क्या मतलब है, कैसे और कहाँ से मिले? सोज़ रिक्कत जिसको कहा जाता है कि यानी इश्क के अंदर बंदा जो है वो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आंसू बह जाएं, यानी ऐसा अंदाज, रिक्कत भरा लहजा और दर्द भरा लहजा, दर्द भरी आवाज़। जैसे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान दिया करते थे ना, जो अजान सुनते थे आहो बुका बुलंद होती थी, यानी ऐसा शोर बर्पा हो जाता था। यानी इसको सोज़ कहते हैं। आपके लहजे में, आपकी आवाज़ में वो दर्द था, वो इश्क का रंग था जो आपकी अजान सुन लिया करता था ना। आप देखें कि वो वाक़ियात जो आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद के मिलते हैं, यानी उन वाक़ियात में जब भी बिलाल हबशी ने अजान दी है, वैसे तो आपने अजान देना छोड़ दिया था, एक बार हसनैन करीमैन के कहने पे और एक बार हज़रत उमर के कहने पे आप रज़ी अल्लाह तआला ने अजान दी, और वो कैसा आलम था, एक जगह तो आप अजान मुकम्मल ना कर पाए तो खुद भी होश हो गए। और आपकी अजान सुनकर जब आप अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ पर पहुंचे थे, उन लोगों के अंदर जो दूर दूर थे वो करीब आ गए और उन्होंने ऐसा समझा कि आका अलैहिस्सलाम अपने मज़ार मुबारक से बाहर तशरीफ ले आए हैं। ऐसा यानी आवाजें बुलंद होने लगी, लोग रोने लगे और एक ऐसा आलम तारी हो गया। इसको कहते हैं रिक्कत और सोज़, यानी लहजे के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे पूछने लगे अपनी माओ से कि अम्मी जान मौज़ीन रसूल आ गया, रसूलुल्लाह कब तशरीफ लाएंगे। मोहसिन भाई 22 साल का अरसा जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारा हो, हम इनके वाक़यात सुनते ना हमारे इश्क रसूल बढ़ना शुरू हो जाता है, इनके प्यारे प्यारे इश्क भरे वाक़यात। तो जिन्होंने 22 साल का अरसा नबी पाक की खिदमत में गुजारा, उनके इश्क का आलम क्या होगा। ये इश्क रसूल ही था ना, इनकी आवाज़ में रिक्कत थी, सोच थी। एक शायर ने ये शेर ऐसा लगता है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर बिल्कुल सादिक आता है। वो कहते हैं ना, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। तो ये वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जीते थे, हुजूर के लिए जो है मरते थे, और फिर सोज़ भी इन्हीं को फिदा थे। यानी जो सब कुछ फिदा कर देता उसी को सोज़ मिलता है, गुदाज मिलता है। फिर सोज़ और गुदाज मिले कहाँ, वो मिलता है इश्क रसूल वाले अफराद के, आशिकान रसूल के दरमियान में, उनकी सोहबतों में। अशार आप पढ़ेंगे, नाते सुनेंगे, बयानात सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको सोज़ बिलाल नसीब होगा। हज़रत बिलाल ने क्या कभी बैतुल मुक़द्दस में भी अजान दी है? इसका वाक़या भी बता दें। जी इंशाअल्लाह इसका जवाब भी लेते हैं। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि हज़रत बिलाल की अहले बैत से मोहब्बत कैसी थी? इंशाअल्लाह इसका भी जवाब लेते हैं। तीसरी कॉल दे दीजिएगा। मेरा नाम मक्की अत्तारी है। इश्क़ रसूल के रंग सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे मोहसिन अंकल, आज के मौजू पर आप कोई बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या सुना दें। ये पूरा इंशाल्लाह सिलसिला हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। इंशाल्लाह मज़ीद भी कॉल्स लेते हैं और आपके सवालात के जवाब भी लेते हैं। हज़रत बिलाल ने क्या बैतुल मुक़द्दस में अजान दी है मुनीम भाई? जी, एक मौका पर जब आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल हुआ ना, तो बिलाल हबशी ने मदीना छोड़ दिया था। अब मदीना छोड़कर आप चले गए थे और मुल्क शाम चले गए थे। आपने एक मरतबा लश्कर इस्लाम के साथ एक जंग के अंदर शिरकत की, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जब नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ तो सहाबा कराम अलैहिम
رضوان نے عرض کیا کہ امیر المومنین حضرت بلال بھی موجود ہیں، نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، آپ اگر بلال سے کہہ دیں کہ وہ بلال ظہر کی اذان دے دیں، آقا علیہ السلام کے زمانے کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور نماز پڑھنے کا سرور بھی آ جائے گا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان جو ہے وہ دینا چھوڑ چکے تھے، کسی کے کہنے پہ بھی آپ اذان نہیں دیتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جو ہے وہ انتہا درجے کا ادب و احترام بھی کیا کرتے تھے، امیر المومنین بھی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال تم اذان دو، تو ان کے کہنے پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینا شروع کی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا، یہ تو جملے کہنے کی دیر تھی، آپ کے لہجے میں وہ درد تھا کہ آپ کی آواز سن کر پورے لشکر پر گریہ طاری ہو گیا اور پورے لشکر پر لرزہ طاری ہو گیا، اور ایسا یعنی ماحول بن گیا کہ تمام صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو ان تمام صحابہ کرام رونے لگے۔ اب پہلے تو وہ آقا علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے، اب یہ وہ دور تھا کہ آقا علیہ السلام بظاہر ان میں موجود نہ تھے، تو صحابہ کرام کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی۔ اب اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں پر پہنچے تو اب کوہرام سمجھ گیا، صحابہ کرام میں آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی، صحابہ کرام رونے لگے، چیخنے لگے، اور حتیٰ کہ ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کے دل پھٹ جائیں گے، صحابہ کے دل پھٹ جائیں گے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں جانیں ایک ساتھ نکل جائیں گے، یعنی ایسا عالم بن گیا تھا بڑی مشکل سے، اور ایسا لگتا تھا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ برداشت نہ کر پائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن بڑی مشکل سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسکین عطا فرمائی، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک قافلہ تھا جو قلعہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا، یعنی اس موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دی، اور ایک ایسا منظر تھا کہ صحابہ کرام میں جو وہ عشق کی فراوانی تھی نا، وہ ان کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو بڑا عجیب منظر تھا، ان کے دل کے تار جڑ گئے تھے اور یادیں تازہ ہو گئے۔ کیا بات ہے! یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، یہ اذان بلالی بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں درس دیتی ہے۔ اذان وہ ہے جو حضور نے سکھائی ہے، دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج بھی اذان ہوتی ہے، نبی پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اذان کے وقت ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ اور پھر جب نبی پاک کا نام نامی اس پہ گرامی آتا ہے تو ہمارے ادب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے۔ اذان ہو یا غیر اذان، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ادب کرنا، تعظیم کرنا، یہ عاشقان رسول کا انداز ہے۔ اللہ ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے۔ سوال کیا گیا تھا اہل بیت سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق، غلام محی الدین بھائی اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء کرام نے اس باب کو بھی ذکر فرمایا کہ آپ اہل بیت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور اہل بیت کی بھی ان سے بڑی محبت۔ سبحان اللہ! جب آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، وہ ایک بہت پیارا انداز تھا سبحان اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے، حضرت علی بھی چھوٹے تھے، کم سن تھے، کم عمر تھی آپ کی، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بلال ہیں جن کو اللہ کی رضا حاصل ہے، اور فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا اور فرمایا کہ اے بلال، جب تک دنیا قائم رہے گی اس بات کو یاد رکھا جائے گا کہ اسلام کی راہ میں تکلیف اذیتیں برداشت کرنے والے پہلے شخص تم ہو۔ اللہ اکبر! اللہ! اب کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ان کو چٹائی پہ بٹھایا۔ سبحان اللہ! سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ ان کو پیش فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش کیا۔ پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کی شہزادی ہیں، انہوں نے کھجوریں پیش کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو دبا دبا کے نرم کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا انداز یہ تھا اہل بیت کے ساتھ کہ یہ اہل بیت کے تمام کام خود کرنے کی کوشش کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حجرہ مبارکہ کے آگے موجود رہتے۔ اگر کسی صحابی کو بھی سرکار سے ملنا ہوتا نا تو وہ پہلے حضرت بلال سے ملتے، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اور شب و روز اہل بیت کی خدمت میں گزرتے۔ جو کام بھی ہوتا اندر سے حکم ملتا یہ اس کی فوراً تعمیل کرتے، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کی ابتدا ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید بخار آیا، تو ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً فرمایا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، کیونکہ بخار میں ٹھنڈا پانی جب چہرے پہ چھڑکا جائے تو اس سے بڑی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے اور راحت ملتی ہے، بخار بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں فوراً گیا اور مدینے کے 7 کنوؤں سے
ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تلاش کر اللہ، 7 کنویں مدینے سے، کے 7 کنویں ہائے ہائے، جو ہے نا میں نے ٹھنڈا پانی تلاش کیا اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے پیش کیا. تو جو کام ملتا اہل بیت کا یہ خوشی سے کرتے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے. اور 22 سال کا عرصہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اطاعت میں، اہل بیت کی خدمت و اطاعت میں گزارا. میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے جو ذکر کیا حضرت بلال کے حضور کے خاندان نے جو یعنی تواضع کی اور جو مہمانی کی کمال ہے، یہ یقیناً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کا نتیجہ اور آپ کو ثمرہ دنیا میں ملا اور آخرت میں جو آپ کا مقام ہوگا وہ انشاءاللہ دیکھنے والا ہوگا. عاشقان رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ مؤذنین کے بارے میں نا کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی اور وہ سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے جنت. سبحان اللہ، وہاں بھی سرداری ان کی دکھائی جائے گی. مزید کال دیجیے گا. میرا نام امان تاری ہے. محسن بھائی، آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے. میں آپ کو آج کے موضوع کے متعلق ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ. بہت خوب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اگلی کال. محمد عمیر حمزہ تاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. محسن بھائی بڑا ہی خوبصورت سلسلہ سوز بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھنا یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان نہیں کہی تو صبح نہیں، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ پہلے والے سوال کے بارے میں تو امیر السنت نے مدنی مذاکرے میں وضاحت کی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ معتبر روایات یا معتبر کتب میں ہم نے نہیں پڑھا، لہٰذا اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ شین کو سین پڑھا کرتے، زبان میں آپ کی کچھ اٹک ضرور تھی، اور جو شین کو سین پڑھنے والی روایت علماء کرام نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، اور ان کی اس واقعے کی جو بنیاد ہے نا وہ اسی پر ہی ہے، کیونکہ آپ کی جو ہے وہ شین نہیں نکلتی تھی، آپ اذان سے منع کر دیا، اذان سے منع کر دیا. یعنی اس واقعے کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے جو خود بے اصل ہے. تو جو جس پر بنیاد ہے وہ بے اصل ہے، تو واقعہ کیسے اصل والا؟ زیادہ دونوں باتوں پر اعتماد. آپ فصیح اللسان تھے، آپ کا لہجہ بڑا کمال کا تھا اور باروب بھی تھے، اور آپ کی آواز انتہائی بلند تھی، اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم دیا تھا. جہاں پر سارے قریش موجود تھے وہاں پر سب نے یہی سوچا تھا کہ حکم ملے گا. آقا نے فرمایا بلال چڑھو کعبے کی چھت پہ، اذان تم نے دی. یہاں سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر وہ دن کہ مکے کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جانا، کہاں پر وہ دن کہ جہاں پر جلتے ہوئے جو ہے وہ سنگریزے اور دہتے ہوئے انگاروں پر آپ کو لٹایا جانا، اور ایسی کڑکتی ہوئی دھوپ جہاں پر گوشت کا ٹکڑا بھی ڈالا جاتا تو پک جاتا، وہاں پہ آپ کو تکلیفیں دیے جانا، وہ عالم. اور جہاں آقا علیہ السلام کے دامن میں آیا تو آقا علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ان کو مؤذنوں کا سردار بنا دیا، امام عاشقوں کا امام بنا دیا. اگلی کال. میرا نام سبحان التاری ہے. واہ واہ عشق رسول کے رنگ سلسلہ، اور اس کا ٹاپک سوز بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب. اگلی کال. محمد بلال اطاری وہاں بچرا میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تو کیا ہی بات ہے. اگر عشق سچا ہو تو دین میں آنے والی، اسلام میں آنے والی رکاوٹیں پھر رکاوٹیں نہیں رہتی. ان رکاوٹوں کو عبور کر کے انسان آخرکار اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہی ہمارے پیش نظر بھی ہونا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول اور سوز و گداز پر بات ہو رہی ہے. غلام محی الدین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کی وفا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، اس پر مزید آپ کچھ گفتگو فرمائیں. اس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی محبت، ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے جبھی وہ صحابی بھی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے بیان کی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہنا، تکتے رہنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا، یہ حضرت بلال کا یوں سمجھے کہ ایک وتیرہ تھا اور ایک معمول تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ انداز یہ تھا کہ ایک مرتبہ عید کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور ان سے ٹیک لگا لی. اللہ اللہ، سارے صحابہ کرام موجود.
پھر حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی آخری حج تھا اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت و خدمت اس واقعے سے ہمیں اس طرح بھی پتہ چلتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، سبحان اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک اونٹنی پر جلوہ فرمائیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں تو آپ پہلے داخل ہوں گے، یعنی آپ سے بھی پہلے جائیں گے؟ آپ سے بھی پہلے جائیں گے، جنت میں تو آپ پہلے داخل ہوں گے۔ اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت میں داخل ہوں گا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس طرح پہلے داخل ہوں گے کہ میں سواری پر ہوں گا اور یہ اس سواری کی رکاب پکڑ کے آگے آگے سبحان اللہ، واہ واہ، یہ غلامی کی سعادت حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اور آقا علیہ السلام نے کئی مقامات پر جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا نا، وہ بھی ایسے فرامین ہے کہ صحابہ کرام عرض کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے، قیامت کے دن اونٹنی پر سوار ہو کر بلال حبشی اذان کہیں گے، اور یہ وہ موقع ہوگا کہ سارے انبیاء بھی میرے بلال کو دیکھ رہے ہوں گے اور سارے انبیاء کی امتیں بھی میرے بلال کو دیکھ رہے ہوں گے، اولین و آخرین حضرت بلال کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے جنتی لباس خدا میرے بلال کو پہنائے گا۔ اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بلال ایک ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے گا کہ جس کی کاٹھی جو ہے وہ سونے سے مزین ہوگی، اس پر میرا بلال آئے گا اور سارے تمام مؤذن بلال کے پیچھے ہوں گے، جھنڈا بلال کے ہاتھ میں ہوگا، اب بلال اس شان سے جنت میں جا رہا ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا جس بندے نے 40 دن اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دی ہوں گی وہ بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے۔ کیا بات ہے، یعنی حضرت بلال کے قافلے میں جس کے وہ سالار ہوں گے یہ سارے لوگ جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی محسن بھی کہ آپ دیکھیں کہ غلامی کا ایک دور تھا ان کا، 28 سال یا 25 سال کے قریب آپ نے یہ عمر جو ہے وہ غلامی کے اندر گزاری ہے، غلامی کے اندر گزاری۔ جب آقا کی بارگاہ میں آئے، اس غلامی میں آئے، اس غلامی کے جب آپ آئے نا آقا علیہ السلام کی اس غلامی کے اندر، اور محبت بھرا لہجہ آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا، سیدہ خدیجہ نے دودھ بھر کے پلایا، اور آپ علیہ السلام کی بیٹیوں نے بھی بڑا محبت بھرا ان کے ساتھ سلوک رکھا، اور انہوں نے بھی یہ پیار بھرا سلوک جب دیکھا نا غلامی کی ساری تھکاوٹ ساری تھکاوٹ ہی دور ہو گئی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور وہ مقام بھی دیکھیں کہ کہاں وہ مقام کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کوڑوں کے ساتھ مارا جاتا، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، اور کہاں یہ مقام کہ آقا فرما رہے ہیں بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی جنت کے اندر صلح ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہو، یہ شان آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہی اللہ نے بلال ہے۔ یہ محبت رسول کا کمال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا بلال شامل ہو جاؤ، عرض کی آقا روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا نفلی روزہ تھا وہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنا رزق یہاں کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں تیار ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو جاری ہے نا، بالکل حضور کا فیض وہ ہے نا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، حضور کی رحمت کا دریا تو ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیاسے کہاں ہیں اور ان کی پیاس بجھائی جائے، تو حضور کے جو قریب ہیں عشق و محبت کے ساتھ حضور نے ان کو بھی فیض عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ جو دور رہے عشق و محبت کے ساتھ، بظاہر وہ قریب نہ تھے، فاصلے تھے لیکن دل سے قریب تھے، محبت کے اعتبار سے قریب تھے، جیسے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان پر بھی کیا فیض برسا کہ آج ان کا بھی نام لیتے ہیں تو ادب سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، بھلے فاصلے ہوں قریب ہو کے دور ہو، فیض جاری ہے، عنایتیں برس رہی ہیں، یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، کوئی دور رہ کے اویس ہے۔ کیا بات ہے، سب محبت رسول کا فیضان ہے کہ کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ اس لیے امیر اہل سنت ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوز بلال، عشق بلال مانگنا چاہیے اور سوز اویس مانگنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی عشق رسول میں گزرے۔ کچھ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عبد المعید اتاری ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ عشق رسول بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمایا۔ اگلی کال۔ میرا سوال ہے کہ حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کب بنے تھے؟
ہاں، اس کا جواب غلام محی الدین بھائی نے دیا تھا کہ آپ یعنی اسلام لانے والوں میں سابقین یعنی پہلے ہیں، یعنی جیسے نبی پاک نے اعلان فرمایا اور آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر اسلام میں آپ داخل ہوئے اور صحابیت کا مرتبہ آپ کو مل گیا، 7واں نمبر آپ کا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، آپ کی محبت، آپ کے عشق رسول پر بات ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا حصہ عطا فرمائے۔ منیم بھائی، آپ کے عشق رسول اور آپ کے انداز زندگی پر مزید آپ کچھ گفتگو فرمائیں، کیونکہ آخری ہمارے لمحات چل رہے ہیں تو دونوں سے آپ سے کنکلوژن بھی گفتگو کا ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بوقت وصال آپ نے جس انداز میں السلام کی محبت کا جو آپ کا انداز تھا وہ بھی بڑا نرالا انداز، اس کو تو پڑھ کر بھی ایک کیفیت عجیب ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں۔ اور کریں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم میں کہ جب جان کنی کا عالم ہے، نزاع کا وقت ہے، ویسے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اوصاف ہی پاکیزہ تھے، لیکن جو عشق رسول کا جو آپ کا وصف تھا نا، یہ بے مثل و بے مثال تھا۔ ویسے یہ عشق رسول کا جو ٹاپک ہے، یہ جو وصف ہے، یہ تمام صحابہ کرام کی دلوں کی دھڑکن تھا، لیکن بعض صحابہ کرام کا اپنا امتیازی وصف بھی تھا۔ آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے تھے، باتیں بھی بہت کم کیا کرتے تھے، اور اکثر جو ہے آپ رنج کی کیفیت میں رہتے تھے، غم کی کیفیت میں رہتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان رہتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام سے دوری، اپنے محبوب سے دوری، یہ انسان کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی ایک تو وہ بندہ ہو نا جس نے اب ظاہری طور پر آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عشق میں تڑپتا رہتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے ایک عرصہ آقا کی صحبت 22 سال خدمت کی، 22 سال آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہے، ایک وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، پھر اچانک یوں دور ہو جانا، یوں دوری کا آ جانا۔ آپ غور کریں کہ جب یہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، خود آقا ان کے خواب میں آئے تھے، فرمایا بلال ایسی بے وفائی، میرا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آؤ۔ پھر بلال حبشی صبح صبح گئے آقا علیہ السلام کے مزار پہ، اور اپنا مبارک چہرہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے مزار اقدس پر جو ہے وہ آپ وہاں پر لگاتے، وہ خاک اٹھاتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے پیشانی پر لگاتے۔ یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی محبت کا عالم تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے انداز سے، اپنے عمل سے بتایا، جب آپ جان کنی کا عالم تھا اور وصال کا وقت آیا، اس وقت جو ہے آپ کی جو زوجہ تھیں وہ آپ کے پاس بیٹھی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی واہ حزناہ، آئے رے میری پریشانی، اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، وہ ان کو وہ پریشانی کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت جو ہے وہ مرض کے اندر تھے، آپ بیمار تھے، اور اس وقت آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آپ نے نزا کا عالم تھا، اپنی آنکھوں کو کھولا اور ارشاد فرمایا واہ تارا باہو، فرمایا واہ رے خوشی کا عالم، اب تو خوشی کا عالم ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اب تو میں آقا علیہ السلام سے غدن نلقل احبت محمدہ، اب جو ہے میں آقا علیہ السلام سے جا کر ملوں گا، آقا کے صحابہ سے جا کر ملوں گا، اب تو میرے لیے خوشی کا عالم ہے۔ یعنی یہ محبت کا انداز دیکھیے، آپ اپنے انداز سے بتا کر چلے گئے کہ سفر ہو یا حضر ہو، زندگی کے حسین لمحات ہو یا موت کا وقت ہو، ہر وقت آقا علیہ السلام کی محبت سے بندے کو سرشار رہنا چاہیے۔ اور آپ نے بوقت وصال لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ بندہ اس دنیا سے جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ آگے میری آقا سے ملاقات ہوگی۔ یعنی اس انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے، یعنی نزاع کی وقت کی سختیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر اس وقت حضرت بلال کا یہ کہنا، یہ جملہ، یہ یقیناً عاشقان رسول کے لیے قابل غور ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں واہ واہ خوشی کی بات، آپ کے دل کے اندر جو کیفیت ہے اور آپ کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے کہ اب میں اس دنیا سے جب جاؤں گا تو جاتے ہی انشاءاللہ نبی پاک اور آپ کے اصحاب سے جا کر ملوں گا۔ گویا کہ موت وصال محبوب کا ذریعہ ہے کہ رکاوٹ ہے، جب زندگی ختم ہوگی، موت آئے گی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، تو خوش ہو رہے ہیں۔ تو عاشقان رسول کے لیے یہ بات یقیناً قابل غور ہے، اس لیے عاشقان رسول دعا کرتے ہیں جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ہمارے حق میں یہ دعا اللہ کرے قبول ہو جائے اور ہم سب بھی سچے پکے عاشق رسول بن جائیں۔ غلام محی الدین بھائی، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ حضرت بلال کی سیرت اور ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے اس میں کیا درس ہے، اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ اس میں یہ ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت اور وہ پیارے جملے، اس سے ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت سننے سے، ان کی زندگی کے یہ کچھ لمحات، کچھ واقعات جو ہم نے سنے، اس سے کئی اسباق اور کئی سبق ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن ایک جو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے وہ بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی عشق رسول میں گزارتا ہے، اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جو زندگی گزارے گا نا، تو جب وہ دنیا سے جائے گا وہ مسکرا رہا ہوگا، سب رو رہے ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ بندہ ایسا جینا جیے، ایسی زندگی جیے کہ جب یہ دنیا سے جا رہا ہو تو یہ مسکرا رہا ہوں غسل پر،
اور اس کے سب ساتھ کھڑے ہونے والے رو رہے ہوں, یہ مسکرا رہا ہو, تو یہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں گے. ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس نمازیں کتنی ہیں, عبادتیں کتنی ہیں, ہمارے پاس تلاوتیں کتنی ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, ہم ڈیپ میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں اسلام پر عمل کرنے والی. دین پر عمل کتنا ہے, دین پر عمل کتنا, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. ہم یعنی میں مسلمان ہوں تو میں دیکھوں کہ میرے اندر اسلام کتنا ہے, میرے گھر میں اسلام کتنا ہے. تو اب آئے دن خبریں آ رہی ہیں کسی کے انتقال کی, فلاں چلا گیا, فلاں چلا گیا, لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک کاش ہمیں عبرت کا ذہن مل جائے, عبرت حاصل کرنے والا ذہن مل جائے. ہم یہ عبرت حاصل کریں کہ وہ چلا گیا, میں بھی چلا جاؤں گا تو میرے پاس کتنی عبادتیں ہیں, میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں کہ صبر کے ساتھ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, اور صبر کا نتیجہ یہ ملا کہ ایسا مقام ملا, ایسا شرف ملا جو کسی کو نہیں ملا. اور پھر وہ پیکر عشق و محبت بنے رہے اور حضور کی ادا کو ادا کرتے رہے, حضور کی اطاعت کرتے رہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں, پھر انشاءاللہ ہمارے زبان سے مرتے وقت کلمہ طیبہ بھی جاری ہوگا اور ایمان کی سلامتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. وگرنہ گناہوں بھری زندگی, وقت گزر جائے گا, زندگی گزر جائے گی, اگر گناہوں میں گزری کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا ایمان چھین لیا. اللہ پاک کی ناراضی نہ ہو, نبی پاک علیہ السلام سے ناراض نہ ہو. ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں, عشق رسول کی خیرات مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اپنے اس دعوے میں بنا بھی دے اور حقیقی ہمیں سوز مل جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں مل جائے. اپنی اولاد کو حضرت بلال کی محبت سکھائیے. یقین مانیے حضرت بلال کے واقعات آپ اپنے گھر والوں کو بیان کریں گے, اپنی اولاد کو سکھائیں گے, اپنے دوستوں میں باتیں کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بھی وہ محبت اور وہ شوق پیدا ہوگا, اور یہی انشاءاللہ ہمارے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنے گا. اللہ پاک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے, اور ان کے قدموں کی خاک کے صدقے ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں.